زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور یہ عین علم ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی چیز کے کھونے سے۔ میں نے بہت کم عمر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہر خواب کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں رویوں سے واقف لڑکی اہم ہونے کا وہم نہیں پالتی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا اندازہ ہو جائے تو تم لوگ ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دو۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ کچھ لوگ ہماری خاموشی کے بھی لائق نہیں ہوتے اور ہم انہیں اپنی اذیت کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، آپ نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ دو دو چہروں کا بوجھ نہ اٹھایا کیجیے، دل نہ ملے تو ہاتھ نہ ملایا کیجیے۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ ایک حسرت نے ساری حسرتیں ختم کر دیں۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ مولانا رومی۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ واصف علی واصف۔ خود کمانے نکلے تو سمجھ آیا، باپ نے باپ کا کردار کیسے نبھایا۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ جو چیزیں کل کو افسوس بن جائیں گی انہیں آج بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے، اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن اس کا رزق رکھا ہے۔ یہاں تو چپ کروا لوگے، اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ مصیبت میں واویلا کرنے والا بھی اس گدھے کی طرح ہے جو کانٹا چبھنے پر کودنا شروع کر دیتا ہے اور ایک کانٹے سے اپنے پاؤں میں 100 زخم بنا لیتا ہے۔ مولانا رومی۔ قبرستان میں غلطی سے قبر پر پاؤں آنے سے گھبرانے والے لوگ، ہم لوگ زندہ انسانوں کو کتنی آسانی سے رون دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ شیخ سعدی۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کاش کوئی ترمیم بھوک سے مرتے لوگ بچانے کے لیے بھی ہوتی، بند کاروبار چلانے کے لیے بھی ہوتی، رشوت اور بے ایمانی کے خاتمے کے لیے بھی ہوتی۔ زمینوں پر قبضے کرنے والوں کے جنازوں میں ضرور شرکت کیا کریں اور دیکھا کریں کہ وہ کتنی زمین ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔
سودا چھوٹی دکانوں سے خرید لیا کرو، وہ ارب پتی بننے کے لیے نہیں، صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ انسان چاہتا ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ موجودہ نعمتوں کی قدر کرنا ہی اصل شکر ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ دوست حالات کو بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، بیزاری ہو تو خامیاں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ میں نے بلند کہکہوں میں ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا، اجلے لباسوں میں روحوں کو مضطرب پایا، جھریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا، لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتا دیکھا اور دلاسوں میں چھپی منافقت کو پہچانا تو معلوم پڑا کہ ہم سب حادثوں کا شکار ہیں۔ سب حسین ہوتے ہیں حاصل سے پہلے۔ دل اور شیشے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دل جتنی بار ٹوٹ کر جڑتا ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور شیشے میں دل جیسی گہرائیاں کہاں۔ کچھ مجبوریاں آپ کو ان لوگوں سے بھی دور کر دیتی ہیں جن کو آپ زندگی کہتے ہیں۔ اپنی چائے پئیں، خاموشی کو اپنائیں، لوگوں کو سنجیدگی سے نہ لیں، اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، پرسکون رہیں۔ اگر کسی کا کوا سفید ہے تو اسے سفید ہی رہنے دیں، کالا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخت پر بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت، جذبات اور اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ وہ محبت ہی کیا جو بس آپ میں اچھائی دیکھ کر ہو۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو سامنے والے میں ہزار عیب ہونے کے باوجود بھی آپ کے دل کو بھائے۔ سیانے کہتے ہیں بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو یہ سستی اور مہنگی کیا ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے ہر اس شخص پہ جو کسی کے وقت سے کھیلتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے رہ جانے والا کس اذیت سے گزرتا ہے۔ وفاداری کا نقاب چڑھا کر لوگ اداکاری خوب کرتے ہیں۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی سے لے کر۔ when حنین یوسف said لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکلیفیں آپ کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے ہیں۔ مطلبی انسان ہمیشہ بے ایمان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بہت تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی مخلص ترین رشتے کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو اللہ پاک عزت دیتا ہے۔ کسی ایسے شخص کو چیلنج نہ کریں جو اپنی تنہائی سے صلح کر چکا ہو اور اسے اکیلا ہونے کی رتی برابر پرواہ نہ ہو، کیونکہ آپ ہمیشہ ہار جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹرز چلنا
جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی نہیں ہوتی۔